رمضان المبارک عبادات کا مہینہ ہے، بندگی اور اطاعت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں انسان اپنے خالق سے اپنے رشتے کی تجدید کر دیتا ہے، اپنا رشتہ ازسر نو تازہ کر دیتا ہے۔ اور اس کا اثر پھر پورے سال کی زندگی پر پڑتا ہے۔ انسانیت کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کو ہماری ضرورت تو نہیں۔ قرآن عظیم میں ہے ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالی تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔ اسے نہ آسمانوں کی ضرورت ہے، نہ زمین کی ضرورت ہے، نہ سیاروں کی ضرورت ہے، نہ ستاروں کی ضرورت ہے، نہ فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ جنات کی ضرورت ہے، نہ حیوانات کی ضرورت ہے، نہ انسانوں کی ضرورت ہے۔ تو جب اس کی کوئی ضرورت نہیں اور وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، تو پھر آخر اس نے کیوں پیدا کیا؟ سوال۔ اس سوال پر غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان ایک بے ہنگم زندگی گزار رہا ہے۔ جیسے وہ گدھا جس کا کوئی مالک نہ ہو تو اس کی زندگی کا کوئی لائحہ عمل نہیں ہوتا، کوئی پالیسی نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب خالق کائنات اللہ تعالی ہر چیز سے بے نیاز ہے تو کیوں ہمیں پیدا کیا گیا اور کیوں ہم وجود میں لائے گئے؟ پھر کائنات میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں، سمندر میں بھی ہیں، فضاؤں میں بھی ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں، زمینوں میں بھی ہیں، پہاڑوں میں بھی ہیں۔ ہر جگہ مخلوق کسی نہ کسی مخلوق سے آباد ہے، لیکن مین ہدف ان تمام مخلوقات کا مین مرکز کون سی مخلوق ہے؟ یہ پھر دوسرا سوال۔ وہ ایک صوفیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے، صوفیہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، میری ذات کو، میری صفات کو، میرے اسماء کو، میرے افعال کو، میری قدرتوں کو پہچانا جائے۔ فخلقت الخلق، تو میں نے اس لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ مخلوق کے اندر اللہ نے پہچان کا ملکہ، پہچان کی صلاحیت، پہچان کی
پہچان کا ٹیلنٹ پیدا کیا. اور یہ پوری مخلوق میں پہچان کی صلاحیت ہے. ضروری نہیں کہ اس مخلوق میں روح موجود ہو. وہ مخلوق جنہیں ہم جماد کہتے ہیں، جنہیں ہم بے شعور کہتے ہیں، جنہیں ہم بے روح کہتے ہیں، اس مخلوق میں بھی پہچان کی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچان لے. اور پھر پوری کائنات نے اللہ کو پہچان لیا. آسمانوں نے پہچان لیا، زمین نے پہچان لیا، پہاڑوں نے پہچان لیا، سمندروں نے پہچان لیا، چرند پرند درند نے پہچان لیا، سب نے پہچان لیا. معرفت سب کو حاصل ہو گئی، تعارف سب کو ہو گیا. اور اس پہچان کے نتیجے میں تمام مخلوق اعتراف بھی کرنے لگ گئی کہ اس کی تسبیح، اس کی حمد میں مشغول ہو گئی. یہ اعتراف ہے اس پہچان کا، اس معرفت کا. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحہ. مگر اللہ تعالی کا مقصد تخلیق ابھی مکمل نہیں ہوا، ابھی سامنے نہیں آیا. جب تک کہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا نہیں کیا. حالانکہ انسان سے پہلے تو کائنات موجود تھی، اسے تو پیدا کیا جا چکا تھا. اس کائنات نے اپنے رب کو بھی پہچان لیا. جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا تو اس وقت فرشتوں کے سامنے اللہ نے یہ بات جب رکھی تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم آپ کو پہچانتے بھی ہیں، آپ کی الوہیت کو جانتے ہیں، آپ کی تنزیہ و تسبیح کرتے ہیں، آپ کی تحمید کرتے ہیں، آپ کی تقدیس کرتے ہیں، آپ کی ثنا بیان کرتے ہیں، آپ کے سامنے رکوع اور سجود کرتے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم آپ کی معرفت رکھتے ہیں. اور آپ کا مقصد یہی تھا تخلیقی کائنات سے کہ کائنات پیدا کرنی ہے لِأُعْرَفَ، کہ میں پہچانا جاؤں. تو ہم نے آپ کو پہچان لیا. فرمایا نہیں، ابھی میرا ارادہ تکمیل تک نہیں پہنچا جب تک کہ انسان پیدا نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا. اصل مقصد انسان سے اپنے آپ کو پہچان کروانا تھا انسان کے سامنے. یہ انسان کی فضیلت ہے کہ انسان جان لے. گویا پوری کائنات کا محور مقصود وہ انسان تھا. پہچانا سب نے، معرفت سب نے حاصل کی، اقرار بھی کیا، تسبیح و تحمید میں بھی لگ گئے، تقدیس میں بھی لگ گئے، ذکر میں بھی لگ گئے. لیکن اللہ تعالی نے چاہا کہ نہیں، ان تمام مخلوقات سے میں ایک اور عالیشان مخلوق پیدا کروں اور پھر وہ مخلوق مجھے پہچانے اور وہ مخلوق مجھے رب مانے اور وہ مخلوق مجھے الہ مانے. تب میرا ظہور، وہ جو میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، وہ کائنات پر پوری طرح تام ہو جائے گا. اللہ نے انسان کو پیدا کیا
اور پوری کائنات کو اس کے تابع کر دیا، پوری کائنات کو اس کے تابع کر دیا۔ تو انسان کو فرمایا کہ تمہارا مقصد تخلیق اب کیا ہے، اس کو پہچاننا، تم کیوں پیدا کیے گئے، تم کیوں اس دنیا میں آئے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مقصد تخلیق کو واضح کر دیا۔ کیا انسان اس لیے آیا تھا کہ وہ بنگلے بنانا شروع کر دے؟ کیا انسان کو اس لیے وجود میں لایا گیا کہ وہ جہاز بنا کے اڑا دے؟ کیا انسان کو اس لیے وجود میں لایا گیا کہ وہ راکٹ بنا کے چاند تک پہنچ جائے؟ حالانکہ یہ کتنے بڑے بڑے کام ہیں۔ بے شک جہاز بنانا بہت بڑی کاریگری ہے، لیکن مقصد تخلیق نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے پلازے اور فلک بوس عمارتیں بنانا کتنی بڑی کاریگری ہے، انسان کی صلاحیت ہے، لیکن مقصد تخلیق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے یہ صلاحیت انسان کو دی کہ وہ ہوا میں اڑے، سمندر کے سینوں کو چیرے، پہاڑوں میں راستے بنائے، صحراؤں سے گزرے، زمین پر فلک بوس عمارتیں بنائے، اعلیٰ دماغ دیا۔ یہ انسانی جوہر کو پوری مخلوق کے سامنے، کائنات کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ مخلوق سب سے اعلیٰ ہے۔ حالانکہ جنات، اگر آپ دیکھیں، جن وہ مخلوق ہے جو سیکنڈوں میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لیں۔ انسان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے براہ راست بغیر جہاز کے یا راکٹ کے، خود تو نہیں ہے نا، اس کی ذات تو نہیں اڑ سکتی۔ اس کے باوجود جنات دنیا کو اس طرح تعمیر نہ کر سکے، ایسی ایجادات نہ کر سکے، ایسے کمالات نہ دکھا سکے جیسے کمالات انسان نے دکھائے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو اور جنات کو اور دیگر جو مخلوق ہے ان کو انسانوں کی صلاحیتیں اور انسان کا کمال بتایا کہ انسان کے اندر میں نے یہ کمالات رکھے جو تمہارے اندر نہیں، اور پھر انسان سے یہ کہا کہ تمہارا مقصد تخلیق ان کمالات کا اظہار نہیں ہے، یہ کمالات میں نے بے شک تمہارے اندر رکھی، یہ بھی میری قدرت کا ایک نمونہ ہے کہ جب میں نے تمہارے اندر اتنے کمالات رکھے، اتنی قدرت رکھی، تو خود مجھ میں کتنی قدرت ہوگی، میری قدرت کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن یاد رکھو یہ تمہارا مقصد تخلیق نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسی باکمال مخلوق جو کمالات میں فرشتوں سے بھی آگے ہے، جو صلاحیتوں میں جنات سے بھی آگے ہے، ایسی باکمال مخلوق مجھے پہچان لے اور میری عبودیت کے دائرے میں آ جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بندگی کے دائرے میں آ جائے، ورنہ تو کائنات کی کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی سے باہر ہے؟ سورہ آل عمران میں فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، آسمانوں اور زمینوں کی تو ہر چیز اللہ کی مطیع اور تابعدار ہے، طوعاً ہو کرہن ہو، ہر چیز اللہ کی تابعدار ہے، اللہ کی فرمان بردار ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انسان میری اپنے اختیار کے تحت، اپنے ارادے کے تحت میری تابعداری کے دائرے میں آ جائے۔
یہی وجہ ہے اللہ اس بات سے خوش نہیں ہوتا کہ انسان جہاز بنا کے اڑ جائے. اللہ اس بات سے خوش نہیں ہوتا کہ انسان چاند پہ پہنچ جائے. اللہ اس بات سے خوش نہیں ہوتا کہ انسان مریخ کو فتح کر لے. کر رہا ہے انسان. آج کل مریخ پہ بھی کمن ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. کر لے گا. انسان کے اندر اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں, کوئی ناممکنات نہیں ہے, لیکن اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا. یہ بات سمجھ میں, ان دونوں باتوں میں فرق, کہ یہ صلاحیتیں انسان میں اللہ نے رکھی, یہ کمالات انسان میں اللہ نے رکھے. ایسے ایسے عجائب انسان نے بنائے ہیں, ایسے ایسے عجائب کائنات میں. اس سے پہلے بھی, آج کی بات نہیں ہے, انبیاء کے دور میں, گزشتہ قوموں کے دور میں بھی قرآن نے بھی بعض عجائب کا ذکر کیا. دیکھو قوم سمود اور قوم ہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش تراش کر ان کے اندر گھر بناتے تھے. ایسا تھا یا نہیں تھا؟ کتنا اعلیٰ کمال ہے. لیکن کیا اس کمال کی وجہ سے, اس ٹیلنٹ کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہوا؟ بڑا کمال دکھایا انہوں نے. آج بھی آپ چلے جائیں سعودی عرب میں ایک علاقہ ہے مدائن صالح, حضرت صالح علیہ السلام کے نام سے ہے, ہجر بھی کہلاتا ہے. وہاں پہاڑوں میں ایسے ایسے نقش و نگار بنائے ہیں ان لوگوں نے, اور ایسے ایسے گھر بنائے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. کوئی مشینری نہیں, کوئی اوزار نہیں, کوئی آلات نہیں, ہاتھوں سے انہوں نے کیسے کیسے بنائے. آپ مصر چلے جائیں, آپ کو اہرام مل جائیں گے, ابو الہول اور اہرام, کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ٹنوں ٹنوں وزنی, کئی ٹن وزنی پتھر عمارت کے, بلند ترین عمارت کے سرے پر اور چوٹی پر لگائے گئے ہیں. نہ چین کوپیاں تھی, نہ کوئی اور ٹیکنالوجی تھی. کیسے انسان نے کمال دکھایا کہ وہ منوں اور ٹنوں وزنی پتھروں کو اٹھا اٹھا کے اوپر لگا دیا. کیا اللہ ان سے خوش ہوا؟ اس کمال کے دکھانے پر خوش ہوا؟ سوچنے کی بات ہے. نہیں ہوا نا. اللہ ان کمالات کے دکھانے پر ان قوموں سے خوش ہو, یار تم نے تو کمال کر دیا, چلو میں تم سے راضی ہو گیا. یار اتنا اعلیٰ فن, اتنی اعلیٰ کارکردگی, اتنی شاندار کارکردگی, چلو میں تم سے راضی ہوا. یہ ہے سوچنے کی بات. اللہ پھر بھی راضی نہیں ہوا, پھر بھی ان قوموں کو تباہ کیا, ان کو سفیدی سے مٹا دیا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے یہ کمالات انسان میں رکھے, یہ صلاحیتیں انسان میں رکھی, پھر بھی اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کے اظہار پر خوش نہیں ہوا. نہ ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ مقصد تخلیق نہیں ہے. ان مقاصد کے لیے, ان کاموں کے لیے انسان پیدا ہی نہیں کیا گیا. دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا مطالبہ رکھا مشرکین مکہ نے. نبی علیہ السلام کچے گھر میں رہتے تھے, کھانے کو کبھی ہوتا کبھی نہ ہوتا, یہ زندگی تھی آپ کی. سیدہ عائشہ فرماتی ہے 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کائنات کے امام ہیں, انبیاء کے امام ہیں, سید الانبیاء, گھر کی حالت یہ ہے. تو مشرکین نے کہا کہ جی آپ کیسے پیغمبر ہیں, آپ کے پاس تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے, آپ اپنا کوئی فن دکھائیں, کوئی کمال دکھائیں. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا.
او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. اب دیکھ کیا کہا انہوں نے کہا جی آپ کچھ کمال تو دکھائیں. مکہ میں پانی نہیں مل رہا، مکہ کی زمین میں کہیں چشمہ نہیں ہے پانی کا، پانی کی قلت ہے، آپ یہاں نہریں جاری کروا دیں. یہاں سارا چٹانی پہاڑے ہیں، ساری چٹانی پہاڑے ہیں. آپ ایسا کریں، یہاں پہ زراعت نہیں ہوتی، آپ یہاں ذرا ہریالی لے آئیں، آپ یہاں ذرا باغات لگوا دیں. کوئی کمال تو دکھائیں نا، اپنی انجینئرنگ تو دکھائیں، چشمے جاری کروائیں. اور کچھ نہیں کر سکتے، چلو ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، مکہ کو آپ ترقی نہیں دے سکتے، یہاں بلڈنگیں نہیں بنا سکتے، یہاں آپ چشمے نہیں جاری کر سکتے، یہاں باغات نہیں لگوا سکتے، یہاں ہریالی نہیں لا سکتے، تو اپنے لیے کچھ کر کمال دکھا دیں. او یکون لک بیت من زخرف، اپنے لیے کوئی عمدہ محل، سونے سے بنا ہوا کوئی محل آپ بنوا لیں. کچھ تو آپ اپنی صلاحیت دکھائیں نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے لیے یہ سارے کام آنن فانن نہیں کر سکتا تھا؟ نبی علیہ السلام معجزہ دکھاتے ہیں، پانی، تھوڑے سے پانی میں، ایک کٹورے والے پانی میں، یہ کٹورا ہے، اس میں پانی ہے، انگلیاں ڈالی، چشمے پھوٹ پڑے. آپ انگلیوں سے، آپ کی انگلیوں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. آپ مکہ کی سرزمین میں چشمے نہیں نکال سکتے تھے؟ یہ کمال دکھا سکتے تھے؟ نہیں کیا اللہ نے. نبی علیہ السلام نے نہیں دکھا سکے، نہ دکھایا. مقصد کیا ہے؟ اشارہ اس بات کی طرف، یہ کمالات اللہ، یہ کام تو انجینئر بھی کر لے گا، یہ کام تو کوئی حکومت بھی کر لے گی. یہ کوئی مقصدی تخلیق ہے؟ یہ کوئی کام ہے؟ تم لوگ عجیب مطالبے کر رہے ہو، ایسی بلڈنگ بنا لو، ایسا محل بنا لو، ایسے باغات لگا لو، ایسے چشمے جاری کر دو. یہ کمالات اللہ نے تو عام انسانوں میں رکھے ہیں. دیکھو مکہ میں پانی نہیں تھا تو امیر المؤمنین ہارون الرشید رحمہ اللہ کی زوجہ ملکہ زبیدہ نے دجلہ سے نہر نکالی اور مکہ لے جا کر حاجیوں کے لیے پانی مہیا کر دیا. یہ کام تو ایک خاتون نے کر دیا. اس زمانے میں یہ کام آسان نہیں تھا، مشکل کام تھا، لیکن کر دکھایا. زبیدہ نے کیا نہیں کیا. آج بھی نہر زبیدہ کے نام سے نہر مشہور ہے، اگرچہ سوکھ گئی ہے لیکن ہے تو ہے. حاجی جا کے اس کی زیارت بھی کرتے، دیکھتے بھی ہیں. یہ صلاحیت انسان میں تھی تبھی تو یہ کام کیا کہ عراق سے نہر نکالی اور مکہ پہنچا دیا. نبی علیہ السلام سے یہی مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ یہاں نہریں جاری کر دیں. مقصدی تخلیق نہیں ہے، مقصدی تخلیق انسان کا بتایا جا رہا ہے. اگر نبی علیہ السلام یہ کام کر لیتے تو دنیا کو یہ سبق ملتا کہ بس جی یہ انجینئرنگ یہی انسان کا مقصدی تخلیق ہے، پیدائش کرنے کا، یہی پیدا کرنے کا یہی مقصد ہے. اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ انسان کو ان مقاصد کے لیے نہیں پیدا کیا. یہ تو ضمنی کمالات ہیں. انسان کا کمال اور انسان کی معراج اللہ کی بندگی کے دائرے میں آنا ہے. شہوت کا مقابلہ کر کے اللہ کی بندگی کے دائرے میں آنا، خواہشات کا مقابلہ کر کے اللہ کی بندگی کے دائرے میں آنا، اور تو اور اللہ کی اور تو اور اپنی ضروریات کا مقابلہ کر کے ان کو پاؤں تلے روند کر اللہ کی بندگی میں آنا. مثلا یہ روزہ ہے، بھائی انسان کے وجود کا قیام کھانے پر ہے، پانی پر ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ کھانا اور پانی انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں.
اگر یہ ضرورت نہ ملے، یہ خواہش نہیں ہے، پانی اور کھانا یہ خواہش نہیں، یہ ضرورت ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، 2-3 دن نہ ملے انسان مر جائے۔ لیکن بندگی کیا ہے؟ جب اللہ نے کہا خواہش تو خواہش، تم ضرورت کو بھی میری خاطر چھوڑ دو، اور بندے نے چھوڑ دیا، تو یہ ہے بندے کا کمال۔ اب اس بندے سے اللہ راضی نہیں ہے اس بات پر کہ وہ چاند پر پہنچ گیا، اور اس بندے سے اللہ اس بات پر راضی ہے کہ اس نے اس کی خاطر اپنی ضرورت کو چھوڑ دیا۔ یہ فرق، اس بندے سے اللہ راضی نہیں ہے اس بات پر کہ وہ مریخ تک پہنچ گیا، حالانکہ ایک بہت بڑا کمال ہے۔ اس بندے سے اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی ہے کہ اس نے کاروبار چھوڑ کر مسجد کا رخ کر دیا، اس نے بیوی بچوں کو چھوڑ کر محاذ کا، جہاد کے محاذ کا رخ کر لیا، خواہشات کو قربان کر دیا، ضروریات کو قربان کر دیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کہتا ہے کہ تو اپنے رزق کی بھی فکر نہ کر، اس لیے کہ رزق کی ذمہ داری بھی میں نے لی ہے، حالانکہ رزق ضرورت ہے۔ رزق کیا ہے؟ ضرورت ہے انسان کی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جل جلالہ، اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری بندگی کے لیے، میری عبادت کے لیے اپنے کو فارغ کر دے، اپنے کو فارغ کر دے۔ اگر تو میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے گا، اپنی خواہشات سے، اپنی ضروریات سے، اپنی مصروفیات سے، تو یاد رکھ املأ قلبک غنا، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا، وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، اور تیری محتاجگی اور غربت اور تنگدستی کو اور فقر کو ختم کر دوں گا۔ تو ذرا میرا تو ہو جا، میرا تو ہو۔ اور یاد رکھ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نے یہ کام نہیں کیا، میری عبادت اور بندگی کے لیے تو نے اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا، تو یاد رکھ اس کے نتیجے میں کیا کروں گا تیرے ساتھ؟ املأ صدرک شغلا، میں تیرے دل کو پریشان خیالات سے بھر دوں گا، افکار کے ہجوم سے بھر دوں گا، طرح طرح کی پریشانیاں تیرے دل و دماغ میں بھر جائیں گی، کاروبار کی ٹینشن، اولاد کی ٹینشن، گھر کی ٹینشن، پڑوس کی ٹینشن، طرح طرح کی ٹینشنیں، سکون میں تیرا چھین لوں گا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تیرے پاس بھلے دولت آ جائے کروڑوں میں، اربوں میں، لیکن پھر بھی تو بھوکا رہے گا، محتاج رہے گا، میں تیرے فقر کو ختم نہیں کروں گا۔ کروڑ پتی ہونے کے باوجود بھی تیری حرص تجھے ہمیشہ بھوکا رکھے گی، تجھے محتاج رکھے گی، تجھے ذلیل رکھے گی، اس لیے کہ تو نے اپنے آپ کو میری بندگی کے لیے فارغ نہیں کیا۔ اور میں نے تجھے کہا تھا کہ تفرغ لعبادتی، میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے۔ املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا۔ ایک انسان ہوتا فقیر ہے لیکن اس کا دل مالدار ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس الغنا عن کثرت العرض ولكن الغنا غنى النفس، مالداری یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ دولت آ جائے، بینک بیلنس آ جائے، کوٹھیاں آ جائے، گاڑیاں آ جائیں۔ ایک انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ پھر بھی بھوکا رہتا ہے، حریص رہتا ہے، لالچی رہتا ہے، حالانکہ اس کے پاس دولت کے انبار ہوتے ہیں،
فرمایا وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا مالداری تو اصل میں دل کی مالداری ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ہے انسان کا مقصد تخلیق، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کو خلافت دی ہے، زمین کا اقتدار دیا ہے، تو وہ بھی بندگی کے لیے دیا ہے، وہ بھی عبودیت کے لیے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسلام کی حکومت ہوتی ہے تو اسلام حاکم ہوتا ہے اور حکمران اس اسلام کا محکوم ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جب کسی زمین کے خطے پر اسلام کی حکومت ہو تو وہاں بادشاہ حاکم نہیں ہوتا، وہاں حکمران حاکم نہیں ہوتا، وہ محکوم ہوتا ہے۔ اور جب اسلام حاکم نہیں ہوتا تو پھر انسان فرعون بن کر حاکم بن جاتا ہے، مخلوق خدا کو اپنا غلام اور محکوم بنا لیتا ہے، پھر مخلوق اس کی بندگی کرتی ہے۔ پھر مخلوق اس کی بندگی کرتی ہے۔ حضرت ربعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم آئے ہیں دنیا والوں کو بتایا ہم کیوں آئے ہیں، لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ۔ صحابہ کرام جب کافروں کے سامنے جاتے تھے اور ان کے سامنے اپنا مشن رکھتے تھے، اپنا پیغام رکھتے تھے، اپنی آمد کا مقصد رکھتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جئنا، ہم اس لیے آئے ہیں تمہارے پاس، لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ، کہ ہم انسانوں کو بندوں کی بندگی سے نکال دیں، ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال دیں اور بندوں کے رب کی بندگی میں داخل کر دیں، بندوں کے رب کی بندگی میں داخل کر دیں، انہیں رب کا غلام بنا دیں، انسانیت کو انسانیت کی غلامی سے آزاد کرا لیں۔ ورنہ صرف رزق کا معنی، جیسے ہمارے آج کل جیسے ایک کافر معاشرے میں جب ایک کافر صبح بیدار ہوتا ہے، گھر کے اندر ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے کہ بس پیٹ پالنا، بچوں کو پالنا، اس کی زندگی کا یہی مقصد ہے اور یہی سوچ ہے اور یہی فکر ہے۔ آج کل مسلمان کا بھی یہی مطبع نظر بن گیا کہ بس صبح اٹھے اور پھر اس کی یہ فکر ہو کہ میں شام تک اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کما لوں۔ ٹھیک ہے، محنت اچھی بات ہے، لیکن اس کو مقصدی زندگی بنانا یہ اچھی بات نہیں۔ اس کو ضرورت کے طور پر، جیسے انسان کھانا کھاتا ہے ضرورت کی وجہ سے، پانی پیتا ہے ضرورت کی وجہ سے، تو روزی کمائے ضرورت کی وجہ سے، مقصد نہ بنائے اسے۔ ورنہ پھر ایک مسلمان میں اور ایک کافر میں کیا فرق؟ قرآن نے گارنٹی دی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے پھرنے والی کوئی بھی مخلوق ہو، انسان تو انسان، کوئی بھی مخلوق ہو، کیڑے مکوڑے ہی کیوں نہ ہو، ان کی رزق کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے۔ لیے نہیں لی، وہ بھی رزق کی تلاش کرتے ہیں، وہ بھی صبح نکلتے ہیں، شام کو واپس اپنے بلوں میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے تشریف فرما تھے، اچانک آپ نے ایک منظر دیکھا، منظر یہ دیکھا کہ ایک چیونٹی، چھوٹی سی چیونٹی وہ جا رہی ہے اور اناج کا ایک دانہ اس نے پکڑا ہوا ہے اپنے منہ میں۔ وہ چیونٹی آ رہی ہے، آتے آتے سمندر کے کنارے پہ آئی، وہاں حضرت سلیمان نے دیکھا کہ ایک مگرمچھ، اس نے پانی سے سر نکالا اور اس چونٹی کے پاس آ کے اس نے منہ کھولا۔ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ چونٹی اس کے اوپر چڑھ کر اس کے منہ میں چلی گئی، وہ دانہ لے کر
اس مگرمچھ نے منہ بند کیا، غوطہ لگایا، پانی میں غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ دیر گزری کہ وہ مگرمچھ دوبارہ نظر آیا، کنارے پر آیا، سر کھولا، منہ کھولا، اس نے سر باہر کیا، منہ کھولا، دیکھا سلیمان علیہ السلام نے کہ وہ چیونٹی اس کے منہ کے اندر تھی، لیکن اب کی مرتبہ اس کے منہ میں دانہ نہیں تھا، خالی تھی۔ وہ چیونٹی کنارے پہ اتری، چل پڑی۔ سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے، اس چیونٹی کو بلایا۔ قرآن عظیم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ جانوروں کی بولیاں، پرندوں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے تھے، اور چیونٹی کے ساتھ گفتگو تو قرآن عظیم میں بھی موجود ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو بلایا، بھائی یہ کیا تماشا ہے؟ تو منہ میں دانہ لے کے آ گئی، اور ادھر سے مگرمچھ آیا اور اس نے منہ کھولا تو اس کے اندر چلی گئی، پھر غائب ہو گئی، پھر کچھ دیر کے بعد آئی اور اس نے منہ کھولا تو نکل آئی، دانہ نہیں ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس چیونٹی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، قصہ یہ ہے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے روز کی۔ بات یہ ہے کہ اس سمندر کی گہرائی میں، نیچے تہ میں ایک چٹان ہے، اس چٹان، وہ چٹان اندر سے کھوکھلی ہے، اس کے اندر ایک کیڑا ہے، وہ کیڑا اندھا ہے، وہ کیڑا، اسے نظر کچھ نہیں آتا۔ اس چٹان کے اندر وہ کیڑا بیچارہ اپنے لیے رزق تلاش نہیں کر سکتا۔ اول تو سمندر کی تہ میں، چٹان میں کہاں سے رزق ہو؟ اور وہ کیڑا ویسے بھی اندھا ہے، اسے نظر بھی کچھ نہیں آتا۔ تو اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے اور اس مگرمچھ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ میں روزانہ اناج کا ایک دانہ لیتی ہوں، یہاں آتی ہوں، مگرمچھ منہ کے منہ میں چلی جاتی ہوں، مگرمچھ اپنا منہ بند کر لیتا ہے، مجھے کوئی نقصان اس کے منہ کا پانی نہیں دیتا، اور آرام سے نیچے وہاں گہرائی میں جا کر اس چٹان میں، اس کیڑے کے سامنے، اس کے منہ کے آگے وہ دانہ رکھ دیتی ہوں، وہ دانہ کھا جاتا ہے اور میں پھر واپس آ جاتی ہوں۔ اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ روز کی کہانی ہے۔ کیا خیال ہے سمندر کی تہ میں، ان تاریکیوں میں، عرش پر عرش والا رب عرش پر سے اس اندھے کیڑے کو جو کتنی تاریکیوں میں چھپا ہوا ہے بھلا نہیں پاتا، اس کے رزق کے لیے اس نے اس طرح سے انتظام کر دیا ہے۔ بھلا یہ جو اشرف المخلوقات انسان ہے، اس کو کیسے بھلا پائے گا وہ، اور اس کے لیے کیسے رزق کا انتظام نہیں کرے گا؟ پھر کیوں یہ انسان رزق کی تلاش کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر جی رہا ہے؟ کیا اسے اپنے رب پر اتنا یقین نہیں، اپنے رب کے وعدے کا اتنا پاس نہیں کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کا ہر کیڑا مکوڑا اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تو اشرف المخلوقات کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہوگی؟ تو انسان کو اپنا مقصد پہچان لینا چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے عبادت، وہ ہے بندگی، وہ ہے اطاعت، وہ ہے فرمانبرداری۔ اللہ کہے کھانا بند تو انسان کہے بند، اللہ کہے پانی پینا بند تو انسان کہے بند، اللہ کہے میری خاطر اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، انسان کہے یا اللہ تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا بیٹا ذبح کر دو، ابراہیم نے کیا کہا؟ یا اللہ بیٹا ہے، ایک ہی تو بیٹا ہے، بڑے مرادوں اور منتوں سے ملا ہے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں اس کو ذبح کر دو؟ کوئی جانور تھوڑی ہے، بھیڑ بکری تھوڑی ہے، انسان ہے۔ یہ چوں چرا، یہ اگر مگر حضرت ابراہیم نے نہیں کی، چھری لی اور بس پھیرنی شروع کر دی۔ بتایا کہ عبادت اور بندگی یہ ہے۔ اللہ کہتا ہے گھر بار چھوڑ کر جاؤ،
عرفات کے میدان میں، مکے کی گلیوں میں، خانہ کعبہ کے ارد گرد چکریں لگاؤ، صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑو، یا اللہ تیار ہے؟ یا اللہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ بڑی محنت سے کمائے تھے، یا اللہ صرف ان چکروں کی خاطر خرچ کر دیں؟ ہاں خرچ کر دو، کر دو، تم بندے کس بات کے ہو؟ یہی تو بندگی ہے۔ اس کو ان چکروں کی ضرورت نہیں ہے، طواف کے چکروں کی، اسے میدان عرفات میں انسان کے مارے مارے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بندہ ہے اور کون سرکش ہے، کون باغی ہے۔ یہ ہے اصل۔ وہ کہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جاؤ محاذ پہ، وقت لگاؤ، اللہ کے دین کے لیے جان کو قربان کر دو، میری خاطر دوسروں کو مارو، اور میری خاطر اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں سے قتل کروا دو۔ اب یہاں چون چورا جو سرکش ہوگا، جس کے دل میں چور ہوگا، وہ سرکشی ظاہر کرے گا، جس کا دل فرمان بردار ہوگا وہ دلائل نہیں ڈھونڈے گا، وہ رب کا حکم سن کے فوراً پہنچ جائے گا۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر ہم انسانوں پر فرض کر لیتے اقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کر دو، اپنے آپ کو کیا کر دو؟ ہم انسانوں پر فرض کر دیتے اپنے آپ کو قتل کر دو، اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، گھروں سے نکل جاؤ، چھوڑ دو گھر۔ فرمایا ما فعلوه الا قلیل منہم، گنتی کے چند لوگ ہی ان احکام پر عمل کرتے، اکثریت پتلی گلی سے نکل جاتی، اکثریت ایسی ہوتی کہ میرے ان احکام کو نظر انداز کر دیتی، اس امتحان میں فیل ہو جاتے۔ یہ تو شکر کرو کہ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا اور ہر ایک کو فدائی بننا پڑتا۔ انسان تو کروڑوں ہیں، فدائی چند ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کی خاطر جا کے کفار کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں اور خود بھی اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں اور کفار کو بھی۔ یہ ایسے تو امریکہ نے شکست نہیں کھائی نا افغانستان میں، ہاں یہ ایسے کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے ساتھ بم باندھ کے ان کے ڈیزی کٹر اور B-52 کا مقابلہ کیا۔ آج جو امریکہ ناک رگڑ کر جا رہا ہے تو یہ سے مفتقلزی میں نہیں جا رہا، یہ ان نوجوانوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے رب کے حکم کے خاطر، رب کے دین کے خاطر بندگی کا اعلیٰ ثبوت دیا۔ اس سے بڑھ کر بندگی کا اور ثبوت نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ ہمارے پاس تو ایک جان ہی ہے، یہ بھی تیری خاطر ٹکڑے ٹکڑے کرا دیتے ہیں، یہ بھی تیری خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ آج جو کفر کو شکست ہو رہی ہے، سپر پاور ذلیل ہو کر نکل رہا ہے، یہ ان بندوں کی قربانی ہے جنہوں نے رب کی بندگی کو پہچان لیا تھا، جنہوں نے بندگی کا اعلیٰ ثبوت دیا۔ ہم کیا بندگی، ہم سے تو رمضان کے روزے نہیں رکھے جاتے۔ مسلمانوں کا معاشرہ ہوتا ہے، اب شہر میں نکلے لگتا ہی نہیں ہے کہ رمضان ہے۔ یہ ایسی ہوتی ہے بندگی، ایسی ہوتی ہے عبادت۔ یقین مانے میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر اللہ قیامت میں اعلان کر دے کہ صرف یہی لوگ جنت میں جائیں گے جنہوں نے میری خاطر اپنے ساتھ بم باندھ کر اور میری خاطر اپنے آپ کو اڑا دیا، ٹکڑے ٹکڑے کرا دیے، باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو میں کبھی کبھی ڈر جاتا ہوں کہ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ کہ جو ہم نرم گرم بستروں میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، طرح طرح کی ڈشیں روزانہ بنا بنا کر کھاتے رہتے ہیں، لذتیں لیتے رہتے ہیں، دنیا کی نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اے سیوں میں بیٹھے ہیں، پنکھوں کے نیچے ہوا لے رہے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مؤمن ہیں اور لا الہ الا اللہ ہم بھی مانتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وہ مانتے ہیں جو پہاڑوں میں ہیں، جو غاروں میں ہیں۔ بندگی وہ کہے کہ ہم بندے ہیں تو پھر کوئی بات ہے، ہماری کیا بندگی ہے؟
رمضان آیا نہیں ہم پریشان ہو جاتے کہ جی کیا ہوگا، گرمی بڑی تیز ہے، مئی کا مہینہ ہے، کیا ہوگا، کیسے رمضان گزاریں گے۔ اس دفعہ تو روزے بڑے مشکل ہوتے ہیں، ہر زبان پہ یہی الفاظ ہوتے ہیں۔ یہ کیا بندگی ہے؟ گھر میں بیٹھ کر اے سی اور پنکھے کے نیچے بیٹھ کر روزہ رکھنا۔ روزہ تو وہ مزہ دیتا ہے جو کسی محاذ پہ ہو، جہاں کڑکتی دھوپ ہو اور کھانے پینے کو کچھ نہ ہو اور ہر وقت دشمن کا خطرہ ہو، موت کا خوف ہو، اور سب کچھ دل سے نکال کر ایک اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف دل میں ڈال دیا جائے۔ اسے کہتے ہیں بندگی، اسے کہتے ہیں عبادت۔ ہم تو بندگی کے نام پر دھبا ہے دھبا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو آئی ہے بندگی کے لیے، بغیر بندگی کی زندگی کیا چیز ہے؟ یہ تو شرمندگی ہے، رسوائی اور ذلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں بندہ بنا دے، ہمیں عبودیت کے مفہوم سے اور عبودیت کی لذت اور بندگی کی لذت سے آشنا کرا دے۔ یقین مانے اگر بندگی کی لذت ہمیں مل گئی، ہم یہاں ٹک نہیں سکیں گے، ہم یہاں رہ نہیں سکیں گے، ہم پھر موت کی تلاش میں مارے مارے بھٹکتے پھریں گے کہ کہیں ہمیں موت مل جائے شہادت کی اور رب کے حضور اس سے ملاقات کے لیے پہنچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان چند راتوں میں جو رہ گئی ہیں خصوصی دعا کریں ایمان کے لیے، ایمان کی ترقی کے لیے، بندگی کی ترقی کے لیے، عبودیت کی ترقی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنا صحیح معنوں میں بندہ بنائے اور آپ حضرات کو بھی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔